والسلام علی عباده الذین اصطفى اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ قاف کی آیت نمبر 34 ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ادخلوها، تم اس جنت میں داخل ہو جاؤ، بسلام، سلامتی سے، ذالک، یہی ہے، یوم الخلود، ہمیشہ رہنے کا دن، لہم ما یشاؤون، ان کے لیے وہی کچھ ہوگا جو وہ چاہیں گے، فیہا، اس میں، ولدینا، اور ہمارے پاس، مزید بھی ہے۔ احباب گرامی، یقیناً اللہ سبحانہ و تعالی نے جنت کو ایسے تیار کیا ہے کہ حضرت انسان اس کا شوق رکھے، اور جہنم اللہ نے ایسی بنائی ہے کہ جس سے زندہ دل انسان کو ڈر جانا چاہیے، اور جو شخص اللہ رب العالمین سے امید رکھتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے غضب سے ڈرتا ہے، قیامت والے دن حدیث میں آتا ہے کہ اللہ اس بندے کے دل میں امید اور خوف کو جمع نہیں ہونے دے گا۔ اللہ اس کے دل میں امید اور خوف کو اکٹھا نہیں رہنے دے گا۔ جو اس کی امید ہوگی اللہ اس کی امید پورا کر دے گا، اللہ تعالیٰ اس کی امید کو پورا کر دے گا، اور جو اس کا خوف ہوگا، جس چیز سے وہ ڈرتا ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کے ڈر کو ختم کر کے امن میں تبدیل کر دے گا۔ اسی لیے جب اللہ تعالیٰ نے جنت بنائی تو جبرائیل علیہ السلام سے یہ کہا کہ آپ جنت کو دیکھ کر آئیں، تو وہ جنت کو دیکھ کر آئے اور کہا کہ اے اللہ، یہ ایسی جگہ ہے، ایسا آسان راستہ ہے کہ اس سے کوئی نکما سست آدمی ہی پیچھے رہ سکتا ہے۔ پھر کہا کہ جہنم کا بھی چکر لگاؤ، تو کہا اے اللہ، تو نے جہنم ایسی بنائی ہے کہ کوئی بہت ہی مشکل سے اس میں جا گرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جنت کے راستے کو نفس کے لیے ایسا بنا دیا کہ جو نفس کے لیے مرغوب نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جنت کے راستے کو ایسی چیزوں سے بھر دیا، حفت الجنت بالمکارہ، اللہ تعالیٰ نے جنت کے راستے کو ناپسندیدہ چیزوں سے بھر دیا جو انسان کو ناپسند ہیں۔ مثلا اللہ کی اطاعت میں یہ نہیں آنا چاہتا، اللہ تعالیٰ کی عبادت نہیں کرنا چاہتا، لیکن اپنے نفس کو سمجھائے، اپنے آپ کو آمادہ کرے، اللہ کی طرف رجوع کرے، دل کہیں جانا چاہتا ہے لیکن یہ اللہ کی طرف بھاگے اور کھینچ کر اپنے آپ کو اللہ کی طرف لے کر آئے، تو یہ جو کوشش کرتا ہے، اللہ تعالیٰ نے ایسے کاموں سے اس کے لیے جنت کے راستے کو مزین کر دیا، اور جہنم کا راستہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ڈھانپ دیا خواہشات کے ساتھ، لذیذ چیزوں کے ساتھ، شوق کے ساتھ۔ بندہ جو ہے بڑی آسانی سے جہنم کی طرف جا سکتا ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ تو در حقیقت جیسا ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت والے دن بڑی عیاشی کرنے والے ایک آدمی کو جہنم کا ایک غوطہ لگوائیں گے، جس نے دنیا کے اندر بڑی عیاشیاں کی ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو جہنم کا ایک غوطہ لگوائیں گے۔ پھر اللہ اس سے پوچھیں گے، بتا تیری زندگی کیسی گزری، تیری زندگی میں کیا کچھ رہا، تو کیا کرتا رہا؟ تو وہ کہے گا، اے میرے رب، میں نے کبھی سکھ دیکھا ہی نہیں، میں نے کبھی خوشی دیکھی نہیں۔ وہ جہنم اتنی خطرناک ہے۔ اور ایک آدمی جس نے ساری زندگی اپنی دنیا کے اندر اس نے دکھ ہی دکھ دیکھے ہوں گے، اس کے اوپر مصیبتیں ہی رہی ہوں گی، اس نے کبھی سکھ کا سورج دیکھا ہی نہیں، اللہ تعالیٰ اس کو جنت کی ایک جھلک دکھائیں گے۔ پھر اللہ اس سے پوچھیں گے، بتا تیری زندگی کیسی گزری؟ وہ کہے گا، اللہ بڑے سکون سے گزری ہے، بڑے آرام سے گزری ہے۔ وہ جنت ایسی جگہ ہے۔
تو اللہ سبحانہ و تعالی نے جنت اور جہنم اس لیے تیار کی ہے کہ بندے جنت کا شوق رکھیں اور جہنم سے ڈریں، نہ کہ اللہ سے ٹکر لیتے پھریں، نہ کہ اللہ سبحانہ و تعالی سے جھوٹی امیدیں لگا کر بیٹھ جائیں۔ یہ سارے معاملات جس میں انسان اپنی روٹین خراب کرتا ہے، اللہ سے دور ہوتا ہے، تو یقیناً انسان گھاٹے کا سودا کرتا ہے۔ ہم نے پڑھا کہ جنت قریب کی جائے گی تقوی والوں کے لیے، اور تقوی آپ سے یہی تقاضا کرتا ہے کہ آپ گناہوں کو چھوڑیں۔ اگر آپ گناہوں کو نہیں چھوڑیں گے تقوی کیسے آئے گا؟ تقوی کا بنیادی معنی یہ ہے چھوڑنا، بچنا، پرہیزگاری اختیار کرنا۔ میں گناہ کو چھوڑ ہی نہیں رہا، میں اپنے ماں باپ کی عزت نہیں کر رہا، میں جھوٹ بول رہا ہوں، میں گالیاں دے رہا ہوں، میں اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کر رہا، میری بیوی مجھ سے مطمئن نہیں، میں اولاد کے حقوق نہیں ادا کرتا، میں اگر تاجر ہوں تو وہاں میں دھوکہ دے رہا ہوں، دن رات میرے گناہوں میں گزر رہے ہیں، تو تقوی کہاں پر ہے؟ تقوی تو مطلوب ہے جنت کے لیے۔ اسی لیے نبی علیہ السلام نے کہا لوگ اگر جنت میں داخل ہوں گے تو دو چیزوں کی بنیاد پر ہوں گے، تقوی اللہ و حسن الخلق، اللہ کا ڈر جس کے دل کے اندر ہوگا، جو اللہ کے لیے گناہوں سے بچتا ہوگا اور جس کا اخلاق اچھا ہوگا، وہ تب جنت کے اندر داخل ہوگا۔ اب میرے پاس نہ تو اچھا اخلاق ہے، مجھے کوئی بات کر کے جائے تو کہاں جائے، اس کی میں ایسی کی تیسی نہ کر دوں۔ اگر کوئی مجھے گالی دیتا تو میں اس کو جب تک چار دے نہ لوں تو مجھے سکون نہیں آ رہا، مجھے ہضم ہی نہیں ہو رہی اس کی بات۔ اور جہاں تک اللہ کے تقوی کی بات ہے تو اللہ وہ ساتوں آسمانوں کے اوپر ہے، وہ کون سا میرے اوپر قدرت رکھتا ہے، اس لیے میں ڈرتا ہی نہیں، میں گناہ کرتا ہوں اور یہ بھی تمنا رکھتا ہوں جنت میں نہیں جانا، جنت میں ہی جاؤں گا۔ وہ صحابہ جو عمل کرتے تھے اور اتنا خلوص کے ساتھ وہ عمل کرتے تھے جس کی قبولیت میں کوئی شک نہیں، پھر بھی وہ ڈرتے تھے اللہ کہیں ہم راندہ درگاہ نہ کر دیے جائیں، اللہ کبھی ہم دتکار نہ دیے جائیں۔ جن کو دنیا کے اندر جنت کی بشارت مل چکی تھی وہ ڈر رہے ہیں اللہ سے۔ ہمارے ہاتھ میں کوئی گدڑ سنگی آ گئی یا کوئی پرمٹ آ گیا، جیسے آپ اگلی صورتوں میں پڑھیں گے، اللہ کہتا ہے ام لکم براۃ فی الزبر، وہ بھی تو کفر ہی کرتے تھے جو تم سے پہلے گزرے، یا تمہارے ہاتھ میں کوئی پرمٹ آ گیا جو تمہیں اجازت مل گئی جو مرضی کرتے پھرو۔ اور اللہ کے ہاں وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَرٍ، اللہ کے ہاں ہر چھوٹی اور ہر بڑی بات لکھی ہوئی ہے، سطروں کے اندر اللہ تعالیٰ نے وہ لکھی ہوئی ہے۔ نون والقلم وما یسطرون، قسم ہے قلم کی اور جو کچھ وہ قلم لکھ رہے ہیں، ہر چیز کی اللہ تعالیٰ قسم اٹھاتا ہے، تیرے عمل جو ہو رہے ہیں اللہ ان کو لکھ رہا ہے۔ پیچھے آپ نے پڑھا تیرا رب تیری شارگ سے بھی زیادہ قریب ہے، تیری زبان جو باہر پھینکتی ہے اس کو لینے والا اٹھاتا ہے، لکھ لیتا ہے۔ اللہ کے ہاں حساب ہوگا، قبر سے نکالا جائے گا، ہانکا جائے گا، اللہ کے حضور پیش کیا جائے گا، پھر جہنم میں گرایا جائے گا، جہنم کہے گی اللہ اور ہے تو اور بھی گرا دے۔ یہ سارے معاملات بچے گا وہ جس کے پاس تقوی ہے، اور اگر تقوی نہیں ہے تو پھر بچاؤ کیسے ہے؟ تقوی کا معنی بچنا ہی تو ہے نا۔ ہم کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا، وقنا کا معنی اور ہمیں بچا، وہاں پر بھی قاف ہے نا، وقنا، اور ہمیں بچا عذاب النار، آگ کے عذاب سے۔ تو وقنا کا معنی تقوی تو ہے کہ بندہ تقوی اختیار کرے، خود بچے گا تو بچایا جائے گا۔ اللہ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم، یہاں پر بھی قاف ہے، قو، بچو، اپنے آپ کو بچاؤ، انفسکم واہلیکم نارا، خود بھی بچو اور اپنے گھر والوں کو بھی بچاؤ اس آگ سے جس کا ایندھن، جس کے اندر جو بالن ڈالا جائے گا وہ پتھر اور انسان ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ اس میں جو جلانے کے لیے ایندھن ڈالے گا نا، جو بالن ڈالا جائے گا وہاں پر، وہ انسان اور پتھر ہوں گے۔ پتھر وہ ہوں گے جن کو انسان پوجتا ہے، جن کو انسان پوجتا ہے وہ پتھر ڈالے جائیں گے۔ وقودها الناس والحجارہ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد، اس کے اوپر بڑے سخت قسم کے فرشتے ہیں، لا یعصون اللہ ما امرہم، جو اللہ کے کسی حکم کی نافرمانی نہیں کرتے، ویفعلون ما یؤمرون، وہ کچھ کرتے ہیں جن کا ان کو حکم دیا جاتا ہے۔ اگر میں وہ کچھ کروں جس کا میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے، یقین مانو میں فرشتوں سے افضل ہوں۔ سمجھ رہے ہو بات کو؟ اگر میں وہ کچھ کروں جس کا میرے رب نے مجھے حکم دیا تو میں فرشتوں سے افضل ہوں۔
اور اگر میں وہ کچھ نہ کروں جس کا میرے رب نے حکم دیا تو میں جانوروں سے بھی بدتر ہوں۔ اللہ نے دنیا کے اندر 3 مخلوقیں پیدا کی ہیں، جنات ہیں، جنات اور انسان ایک ٹکڑے کے اندر، فرشتے ہیں اور جانور ہیں، اور انسان اور جنات درمیان میں ہیں۔ فرشتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو نیکی کی اور بدی کی تمیز سکھائی ہے۔ نیکی کیا ہے، بدی کیا ہے، فرشتوں کو پتہ ہے، لیکن طاقت نہیں دی کہ وہ نیکی کریں یا گناہ کریں، طاقت نہیں دی اللہ نے ان کو۔ وہ وہی کچھ کرتے ہیں جن کا اللہ ان کو حکم دیتا ہے۔ جانور ہیں، ان کو کچھ پتہ ہی نہیں، نہ نیکی کا نہ برائی کا۔ انسان ہے، انسان کو اللہ نے نیکی بھی سکھا دی، بدی بھی سکھا دی۔ جیسے اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے، ایک مقام پہ آتا ہے کہ ہم نے انسان کو فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، ہم نے انسان کو اس کے فجور بھی سکھا دی اور اس کے تقوی بھی سکھا دیے۔ اب انسان کو پتہ ہے نیکی کیا اور گناہ کیا ہے، اللہ نے طاقت بھی دے دی، جو کرنا چاہتا ہے کر لے۔ اب اچھا کام کرے گا تو فرشتوں سے بھی افضل، برا کرے گا تو جانوروں سے بھی بدتر۔ اللہ کہتا ہے کہ یہ وہ جنت ہے جس کا وعدہ کیا گیا تھا ہر رجوع کرنے والے اواب اور حفیظ سے، جو رحمان سے بن دیکھے ڈر گیا اور ڈرنے والا دل اللہ کے پاس لے کر آیا۔ اب یہ ہے ادخلوها بسلام، آپ دنیا کے اندر بچتے رہے، بچ بچا کے اپنے آپ کو سمیٹ سمیٹ کر چلتے رہے۔ قیامت والے دن اللہ ایسی شان سے جنت میں داخل کرے گا کہ خود رب ذوالجلال کی طرف سے سلام آئے گا ہمارے لیے انشاءاللہ، یقیناً وہ ہمارے لیے ایسا کرے گا۔ ادخلوها بسلام، سلامتی سے جنت میں داخل ہو جاؤ۔ سلام قولا من رب الرحیم، وہ رب جو رحمتوں والا ہے اس کی طرف سے تم پر سلامتی ہے۔ کتنا عظیم کام ہے اور کتنا عظیم رتبہ ہے جو ایک انسان کو دیا جا رہا ہے۔ کس لیے؟ ادخلوها بسلام، سلامتی کے ساتھ جنت کے اندر داخل ہو جاؤ۔ اس کے کئی معنی ہو سکتے ہیں۔ ایک معنی یہ ہے کہ اللہ واقعی سلام بھیجے گا، دوسرا معنی یہ ہے کہ سلامتی کے ساتھ بے خوف ہو کر، نہ ڈر ہو کر جنت کے اندر داخل ہو جاؤ، یہاں سے کبھی تم نکالے نہیں جاؤ گے۔ اسی لیے کہا ذالک یوم الخلود، یہ ہمیشہ رہنے کا دن ہے۔ آج کے دن تم یہاں ہمیشہ داخل کیے جاؤ گے، اور یہیں پر بس نہیں ہے، لہم فیہا ما یشاؤون، لہم ما یشاؤون فیہا، دونوں طرح کی آیتیں قرآن میں آتی ہیں۔ لہم ما یشاؤون فیہا، وہ وہاں جو چاہیں گے ان کو ملے گا۔ انسان کیا کچھ چاہ سکتا ہے، کیا کچھ چاہ سکتا ہے؟ جنت کے اندر انسان جتنا چاہے گا کھائے پیے گا، اس کو واش روم کی حاجت نہیں ہوگی۔ جتنا چاہو کھاؤ پیو، واش روم کی حاجت نہیں ہے۔ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ اور انسان جتنا بھی کھائے پیے گا اس کے جسم کی طاقت ہی بنتا چلا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اس کو جنت کے اندر کسی قسم کی گندگی کے قریب نہیں جانے دیں گے، گندگی چاہے ظاہری ہو چاہے باطنی ہو۔ بندہ اپنے ناک سے بھی اگر کچھ نکلے گا نا تو وہ بھی خوشبو ہی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ایسی عیاشیوں والی زندگی کے اندر اس کو داخل کریں گے، کیونکہ دنیا کے اندر تو بیچارہ قید میں تھا نا۔ مومن کے لیے دنیا قید خانہ ہے۔ لہم ما یشاؤون فیہا، وہاں پر وہ جو چاہیں گے ملے گا ان کو۔ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، جنتی خواہش کر دے اللہ میں بھی نبیوں کا رتبہ چاہتا ہوں، جنتی خواہش کر دیتا اللہ سے، پھر کیا ہوگا؟ تو بات اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ، میں نے پہلے عرض کیا کہ جنت کے اندر اللہ تعالیٰ جب داخل کرے گا تو سلامتی کے ساتھ داخل کرے گا۔ اللہ کسی دل کے اندر ایسی خواہش پیدا ہی نہیں ہونے دے گا، اور جس کو جتنا ملا ہوگا وہ اس پر راضی ہوگا۔ جس کو جتنا ملا ہوگا نا وہ اس پر راضی ہوگا۔ سب سے ہلکے درجے کا جنتی جو سب سے اینڈ پہ جنت میں داخل ہوگا، نبی علیہ السلام نے فرمایا اس کو جنت میں اتنی جگہ ملے گی جتنی یہ پوری دنیا اور اس جیسی 10 دنیایں اور ملاؤ تو اتنی آخری درجے کے جنتی کی جگہ ہے۔ یہ دنیا اس جیسی 10 دنیایں اور لے آؤ، اتنی بڑی جگہ ایک ہلکے درجے کے جو اینڈ پہ جنت میں داخل ہو رہا ہے اس کو اللہ دے رہا ہے۔ تو جو نیک عمل کرے گا اس کو اللہ کون سا رتبہ دے گا؟ جیسے ایک اور حدیث میں آیا، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اہل جنت اپنے اوپر، آسمان کے اوپر اپنے اوپر جو ہے وہ کچھ لوگوں کو دیکھیں گے ویسے ہی جیسے تم ستاروں کو زمین سے دیکھتے ہو۔
اور وہ چمکتے ہوئے گھروں کے اندر اور محلات کے اندر رہ رہے ہوں گے۔ تو لوگوں نے کہا اے اللہ کے رسول یہ تو پھر انبیاء ہی ہوں گے نا۔ نبی علیہ السلام نے کہا نہیں، یہ وہ لوگ ہوں گے جو اللہ پہ ایمان لائے اور اللہ کے رسولوں پہ ایمان لائے، جو اللہ پر ایمان لائے اور اللہ کے رسولوں پر ایمان لائے۔ تم پتہ یہ لگ رہا ہے کہ وہاں پر جو چاہو گے ملے گا، کھانے پینے کے معاملات میں بھی اور دیگر معاملات میں بھی۔ جنت میں ہر جنتی کو ما سوائے شہید کے، ہر جنتی کو اللہ کتنی حوریں دے گا؟ 2 حوریں دے گا، اور شہید کو 72، 2 اس کے جنتی ہونے کی اور 70 اس کے شہید ہونے کی۔ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ ہن شہید ہونا ہے کہ جنت چونجی جانا؟ بس ٹھیک۔ وَلَدَيْنَا مزید، اور ہمارے پاس مزید بھی ہے۔ مزید کیا ہے؟ اس کے بارے میں اہل علم مختلف آراء رکھتے ہیں کہ مزید کیا ہے۔ مزید کے بارے میں پہلا قول تو یہ ہے کہ جنتی اپنے لیے تو جو چاہے گا وہ طلب کر ہی لے گا، لیکن اگر وہ کسی دوسرے کے لیے کچھ چاہے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی وہ عطا کر دے گا۔ جیسے آگے آپ پڑھیں گے سورہ طور کے اندر کہ ایمان والوں میں سے کچھ لوگ جب جنت کے اندر داخل کیے جائیں گے، جیسے والدین ہیں وہ نیکوکار ہیں اور ان کی اولاد نچلے درجوں پر ہے، ان کی اولاد نچلے درجوں پر ہے، تو وہ اللہ سے دعا کریں گے یا اللہ ہماری اولاد کو بھی ہمارے ساتھ ہی کر دے، تو اللہ تعالیٰ دوسروں کے حق میں ان کی یہ دعا قبول کر لے گا۔ یا یہ بھی ہوگا کہ جب جنتی جنت میں داخل ہوں گے تو وہاں وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے، اپنے دوستوں کی سفارش کریں گے جو جہنم کے اندر ہیں وہ بھی ایمان والے، مشرک کی سفارش نہیں ہوگی، ہیں وہ بھی ایمان والے، گنہگار تھے، تو اللہ تعالیٰ ان کو اجازت دے گا جنتیوں کو کہ تم کچھ کہنا چاہتے ہو تو کہہ لو۔ وہ کہیں گے اللہ ہم اپنے کچھ ساتھیوں کو یہاں موجود نہیں پاتے، تو اپنی رحمت سے ان کو ہمارے ہاں داخل کر دے، تو وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے پھر وہاں داخل ہو جائیں گے۔ اسی طرح ابن جوزی رحمہ اللہ کہا کرتے تھے کہ جب تم جنت میں جاؤ اور اگر مجھے وہاں پر نہ پاؤ تو اللہ سے درخواست کرنا کہ اللہ ابن جوزی ہوتا تھا وہ ہمیں تیری یاد دلایا کرتا تھا، اسے ہمارے ساتھ شامل کر دے۔ تو میں بھی آپ سے یہی گزارش کروں گا اگر آپ جنت میں ہمیں نہ پائیں تو آپ اللہ سے ہمارے لیے دعا ضرور کر دیں۔ پھر کہا وَلَدَيْنَا مزید، اس کا دوسرا قول یہ ہے کہ مزید اس سے ہٹنی چیز ہے، جو چاہیں گے وہ تو ملے گئی، لیکن اللہ مزید کی نسبت اپنی طرف کر رہا ہے کہ ہمارے پاس اور بھی ہے۔ یہ اور مزید کیا ہے؟ اس کے بارے میں ایک حدیث ہے کہ جمعہ کے دن اللہ سبحانہ و تعالی جنتیوں کو جنت میں اکٹھا کریں گے، سارے جنتی ایک جگہ پر جمع کر لیے جائیں گے اور ان سے پوچھا جائے گا کیا تم سب راضی ہو؟ وہ جواب دیں گے جی اللہ ہم راضی ہیں۔ کیا کسی اور شے کی طلب ہے؟ وہ کہیں گے اللہ تو نے ہمیں جہنم سے بچا کر اپنی رحمت سے معاف کر کے جنت کے اندر داخل کیا، ہمیں بھلا اور کیا چاہیے؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ایک نعمت ہے جو ابھی میں نے تم لوگوں کو عطا کرنی ہے۔ تو وہ کہیں گے اے اللہ وہ نعمت کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کہیں گے وہ ہے میرا دیدار۔ تو اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا۔ جب لوگ اللہ کو دیکھ لیں گے تو نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا حل نرا ربنا، ہم اللہ کو دیکھیں گے؟ تو نبی علیہ السلام نے کہا ہاں، جیسے بادلوں کے اندر تمہیں سورج بڑا صاف ستھرا چمکتا ہوا نظر آتا ہے، دیکھنے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی، ایسے ہی تم اللہ کو بھی بغیر کسی رکاوٹ کے دیکھو گے، کوئی دقت نہیں ہوگی اس کو دیکھنے میں۔ پھر جب اللہ کو دیکھا جائے گا تو اللہ تعالیٰ اگلی نعمت یہ عطا کرے گا، اللہ کہے گا کہ میں تم سب سے راضی ہوں، آج کے بعد میں تم سے ناراض نہیں ہوں گا۔ اللہ ہمیں یہ چیزیں مقدر کر دے، اللہ ہمارے نصیب میں یہ چیزیں کر دے۔ اور دعا میں انشاءاللہ نہیں کہتے، دعا جب ہونا تو یہ نہیں کہتے اللہ ہمیں انشاءاللہ جنت میں داخل، اللہ ہمیں جنت میں داخل کرے گا، آمین۔ اس لیے کہ دعا میں شرط نہیں لگاتے، انشاءاللہ شرط ہے اگر اللہ نے چاہا۔ دعا میں نبی علیہ السلام نے کہا ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ، اللہ سے دعائیں کرو تو یقین کامل کے ساتھ اللہ سے دعائیں کرو کہ اللہ اس کو ضرور قبول کرے گا۔ تو ولدینا مزید، اور ہمارے ہاں مزید بھی ہے۔ اور جب جنتی اللہ کو دیکھ چکیں گے اور اپنے گھر والوں کی طرف لوٹیں گے تو اللہ کے دیدار کے فیضان کی وجہ سے، اللہ کے دیدار کی فیض کی وجہ سے ان کے حسن میں بھی اضافہ ہو چکا ہوگا، ان کی خوبصورتی میں بھی اضافہ ہو چکا ہوگا۔ اور جب یہ گھر میں داخل ہوگا
تو بیوی کہے گی آج کتوں منہ چٹا کرا کے آئے ہو، حدیث میں آج تو آپ بہت خوبصورت لگ رہے ہیں، تو وہ کہے گا واللہ ہمارے بعد تم بھی خوبصورت ہو گئے، واللہ تم بھی ہمارے بعد خوبصورت ہو گئے۔ اللہ ہمارے نصیب میں یہ نعمتیں کرے اور اللہ تعالی ہم پر اپنی رحمت کرے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ اللہ تعالیٰ تو اپنی رحمت کرے۔ دھیان رکھے نا لوگ اپنے بندے دے ہونا 6 چاہے لے عائشہ آئے